अवाम में खुश आमदेद। मैं हूँ मुर्तज़ा सोलंकी। हम आज बुनियादी तौर पर तो गुफ्तगू करेंगे पनामा केस, JIT, उसकी तफ्तीश और आने वाले दिनों में पाकिस्तान में क्या होगा उसके बारे में। और उस हवाले से मेरे साथ मेहमान भी मौजूद हैं यहाँ इस्लामाबाद स्टूडियो में। बैरिस्टर सैफ साहब, उनका ताल्लुक़ तो MQM के साथ है, MQM पाकिस्तान के साथ, लेकिन आज वो एक माहिर कानून की हैसियत में ज़्यादा हमारे साथ गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं इम्तियाज़ गुल साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, मुल्क के सियासी और दिफाई मामलात पर उनकी गहरी नज़र है। और मेरे साथ कराची स्टूडियो में बैरिस्टर जाहिद जमील साहब तशरीफ़ रखते हैं। वैसे तो कानूनी और आइनी मामलात पर उनकी नज़र है, लेकिन ख़ास तौर पर साइबर क्राइम, वाइट कॉलर क्राइम, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, इस तरह के जो मामलात हैं उन पर उनकी ज़्यादा महारत है। लेकिन सबसे पहले हम लाहौर में हमारे जो भाई और बहनें हैं जो इस दहशतगर्दी के वाक़े से मुतासर हुए हैं, उनके साथ इज़हार हमदर्दी भी करेंगे। और एक तरह से एक दुख की घड़ी है जिसमें तमाम पाकिस्तानी शरीक हैं। तो सबसे पहले मैं इम्तियाज़ गुल साहब से कहूँगा कि इस मामले पर हम वैसे तो अक्सर गुफ्तगू करते रहते हैं, इस हवाले से कुछ अलर्ट्स भी थी और ये एक सान्या हुआ है, तो इस हवाले से आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इंतहाई ज़ाहिर अफसोस की बात है। कम से कम 26 घराने इस वक्त अपने अहबाब से महरूम हो गए हैं और इसके साथ साथ कई दर्जन जो हैं वो ज़ख्मी हैं। और उसमें जो ख़ास तौर पे जो लोग अपाहज हो जाते हैं इस किस्म के हमलों में, उनके लिए एक नया इम्तिहान शुरू हो जाता है ज़िंदगी में। वो कई लोग मुकम्मल तौर पे मोहताज हो जाते हैं और ऐसे केस माजी में भी बहुत हुए हैं। जब खैबर पख्तूनख्वा में ये दहशतगर्दी की इंतहाई शदीद लहर चली थी, उस वक्त कोई मुआवज़ों का इंतज़ाम भी नहीं था। हुकूमत, सूबाई हुकूमत क्या या मरकज़ी हुकूमत क्या, जब आपने देखा होगा हाल ही में जो बाजौड़ में जो शिया कम्युनिटी के साथ हुआ और जिस हिसाब से तोला गया उनको, जिस अंदाज़ में पैसों में उनको कम दिए गए। लाहौर में जो लोग ऑयल टैंकर से जो तेल उठाने में मसरूफ़ थे कुरम एजेंसी में, सो इंतहाई अफसोस की बात है। और इसके साथ हमें उन हलाकतों पे भी इंतहाई अफसोस है जो आज सुबह सवेरे 7 साढ़े 7 बजे काबुल में हुई। कोई 36 के करीब कम से कम सरकारी मुलाजमीन थे, उनकी 2 मिनी बसेस थी, उन पे हमला हुआ और उसमें और दो एक दर्जन के करीब मेरे ख्याल लोग ज़ख्मी भी हुए हैं। तो एक इंतहाई गैर मामूली एक विशस साइकिल है, तशद्दुद का एक गर्दाब है जिसमें दोनों मुल्क फंसे हुए हैं। और अगर आप गौर करें तो लगता यही है कि जो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, भारत के आपस में जिस अंदाज़ में इख्तलाफात हैं और जिस अंदाज़ में एक दूसरे से मैं समझता हूँ बाज़ औक़ात बदला चुकाने का एक रुझान होता है, तो उसमें फंसे हुए हैं। और इसका सबसे बड़ा जो निशाना बन रहे हैं आम लोग हैं, मासूम लोग हैं, और उस पर अब जितना भी अफसोस किया जाए कम है। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ गुल साहब। एक अलमिए और बहरान से दूसरे बहरान की तरफ, एक बहरान जो इस पूरे मुल्क की सियासत को अपनी लपेट में लिए हुए है, जो शुरू तो हुआ था पिछले साल अप्रैल को जब पहली बार ये पनामा पेपर्स लीक हुए थे। और उसके बाद हमने देखा कि पिछले साल नवंबर की 2 तारीख को इमरान खान साहब ने यहाँ पर एक लॉकडाउन की कॉल दी हुई थी और उस वक्त के जो चीफ़ जस्टिस थे अनवर ज़हीर जमाली साहब, उन्होंने आइन के आर्टिकल 184(3), 187 और 190 इनको इन्वोक किया और एक प्रोसेस शुरू हुआ इसी केस के हवाले से। बाद में फिर एक उनका जो बेंच था वो तो बग़ैर किसी
फैसले के एक तरह से ख़त्म हुआ, फिर एक 5 रुकनी बेंच बना और फिर उसने 20 अप्रैल को एक फ़ैसला दिया और फिर एक और अमल दरामद बेंच बना। उसने एक तफ्तीशी टीम जिसे जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम कहा गया वो तश्कील दी। पहले अंदाज़ा ये था कि शायद कोई जुडिशल कमीशन बनेगा, तो वो कमीशन नहीं बना, जुडिशल जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बन गई। उन्होंने 60 दिन की एक तफ्तीश की और 10 जुलाई को अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को पेश कर दी। उसके बाद भी इस पर एक प्रोसेस चला और पिछले जुमे को फ़ैसला महफूज कर लिया गया। तो इस हवाले से, इस केस के हवाले से वैसे तो बहुत सारी बातें हुई हैं, लेकिन आज हम कोशिश करते हैं कि उन मामलात पर गुफ्तगू करें जिस पर पहले ज़्यादा गुफ्तगू नहीं हुई। और ज़ाहिद जमील साहब से भी जब मेरी गुफ्तगू हो रही थी तो उन्होंने कुछ पहलू हमारे सामने लाए, ख़ास तौर पर तफ्तीश के हवाले से। तो मैं गुफ्तगू का आगाज़ ज़ाहिद जमील साहब आपसे करना चाहूँगा और मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि एक मुनसिफाना फ़ैसले से पहले एक मुनसिफाना तफ्तीश, एक फेयर इन्वेस्टिगेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। और उस हवाले से JIT का जो काम है, ख़ास तौर पर लंदन में जो उन्होंने कुछ किया, जो ब्रिटिश वर्जन आइलैंड के हवाले से जो कुछ किया और मुत्तहिदा अरब इमारात में जो कुछ किया, आपकी जो नज़र है क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन और ख़ास तौर पर फोरेंसिक्स और जो वाइट कॉलर क्राइम्स हैं उसके हवाले से, तो आपकी नज़र में ये तफ्तीश कैसी रही है? अगर हम बरतानिया से शुरू करें। शुक्रिया सोलंकी साहब, थैंक यू। पहले तो मैं ये कह दूं कि ऑब्वियसली ये एक एनालिसिस है। हमें सबसे पहले ये तो शुक्रिया अदा करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का कि 21वीं सदी की जो उन्होंने अवेलेबिलिटी की है ट्रांसपेरेंसी की, कि वेबसाइट पे पूरी JIT रिपोर्ट मौजूद है, उसको लीक व्हाट्सएप या किसी और के थ्रू नहीं करना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्टली भी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हो रहे हैं। और जो भी एनालिसिस हम करते हैं, जो भी हम तज्जिया लेते हैं, वो बेसिकली ऑब्वियसली डिसीजन सुप्रीम कोर्ट की हैं। ये तो सिर्फ एनालिसिस है, मगर अगर देखा जाए इतनी सारी वॉल्यूम्स हैं, उनको ज़रा स्टडी किया जाए तो चलें एक चीज़ से शुरू करते हैं। जो JIT की रिपोर्ट के अंदर काफ़ी लोगों ने कलिबरी वाले इशू पे, वो एक फोरेंसिक रिपोर्ट है जो UK से आई है, उस पर थोड़ा सा अगर फोकस करें हम तो देखेंगे कि वो फोरेंसिक रिपोर्ट जो है उसमें क्या इश्यूज़ रेज़ हो सकते हैं, क्या वो बिल्कुल ही एक क्लोज ओपन एंड शट केस है या कुछ और है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, अगर उस रिपोर्ट को अगर आप देखेंगे तो आप नोट करेंगे ना सिर्फ वो रिपोर्ट बट बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स जो UK से आए हैं वो लीगलाइज नहीं है, वो नोटराइज नहीं है और वो ख़ास तौर पे MLA के थ्रू नहीं आए। एटलीस्ट जो हमने बाकी वॉल्यूम्स में देखे, हो सकता है वॉल्यूम 10 में कुछ पढ़ा हो। तो लिहाजा वो जो फोरेंसिक रिपोर्ट, रैडली फोरेंसिक रिपोर्ट है, उसकी तो मतलब एक क्वेश्चन रेज होता है कि क्या ये लीगलाइज्ड है, क्या ये एडमिसिबल है, अभी देखा जा सकता है। अगर उससे आप उसकी तफरीक करें, जैसे BVI से डॉक्यूमेंट आए हैं तो आप देखेंगे BVI के सारे डॉक्यूमेंट पे नोटराइज हैं। जब AG जो अटॉर्नी जनरल था BVI का, उसने प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट्स MLA थ्रू प्रोसेस भेजे। अगर आप फोरेंसिक रिपोर्ट पे नज़र डालें तो आपको नज़र आएगा कि 2 रिपोर्ट हैं, एक नहीं है। पहली रिपोर्ट जो थी, जो बड़ी एक अजीब सी बात है, देखिएगा कि जो डॉक्यूमेंट दिए गए थे रैडली को फोरेंसिक करने के लिए, उसके अंदर जो शॉट्स हैं, जो अगर आप उसकी देखेंगे, वहाँ एक ऐसी चीज़ लिखी हुई है कि कैम स्कैनर के थ्रू जो है वो डॉक्यूमेंट जो था बनाया गया था। इसका मतलब ये हुआ कि वो एक्चुअल्स कॉपी तो है नहीं। उसको अगर आप दिखा सकें कि अपनी स्क्रीन पे, तो आप देखिएगा कि वो कैम स्कैनर के थ्रू डॉक्यूमेंट दिया है फोरेंसिक्स को। इसका मतलब है कि किसी ने अपने फ़ोटो ली है अपने कैमरे से और उसको अपलोड किया है, उसके बाद उसकी प्रिंट आउट निकाली और उन्हें फोरेंसिक को दी। तो इसमें थोड़ी सी एक सवाल उठता है कि जो पहली रिपोर्ट रैडली की है किस तरह के डॉक्यूमेंट्स पे मबनी है, उस पर एक मसला राइज होता है। मगर इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि अगर हमने UAE में देखा कि नोटरी पब्लिक के रिकॉर्ड को चेक किया गया था और ये भी देखा कि नोटरी से डॉक्यूमेंट आए थे सर्टिफाइड BVI से, तो UK के अंदर जो ट्रस्ट डीड, जो बेसिक ट्रस्ट डीड है, जिसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन की जा रही कि ये जाली है या सही नहीं है या कलिबरी से प्रिंट आउट हुआ है, तो उसका एक नोटरी पब्लिक है, उस पर सोलिसिटर के भी सिग्नेचर हैं। सोलिसिटर को तो एक दफ़ा कांटेक्ट किया और सोलिसिटर ने कह दिया जी हमारे दफ्तर में ये आके इन्होंने साइन किए थे, मगर जो नोटरी पब्लिक है
اس سے رجوع نہیں فرمایا گیا. ایٹ لیسٹ ریکارڈ نہیں ایسا کوئی جو دیکھا جائے ابھی جی آئی ٹی رپورٹ میں, یا ایٹ لیسٹ آئی ہیو ناٹ فاؤنڈ اٹ, جس میں کہیں نوٹری پبلک جو ہیں ان سے جا کے رجوع فرما کے پوچھا گیا جائے کہ جناب یہ سائن کس کے ہیں, آپ کے یا نہیں کے. اور لہٰذا اس طور سے یہ ایک بات اٹھتی ہے کہ فورینزک کا تو آپ نے دے دیا, مگر نوٹری پبلک سے آپ نے یہ بات بالکل نہیں کنفرم کروائی, وچ از اے ریئل انویسٹیگیٹو گیپ. دیکھنا پڑے گا کہ کس حد تک اس کا امپیکٹ آتا ہے. دوسری چیز, اگر اس فورینزک رپورٹ کو دیکھا جائے تو اسی رپورٹ میں خود جو ہے ریڈلی جو فورینزک ایگزامینر ہے کہتا ہے کہ جی جو بھی ڈاکیومنٹ مجھے دیا گیا ہے, جو ٹرو سرٹیفائڈ کاپی بھی جو سیکنڈ رپورٹ میں دی گئی تھی, میں نااہل ہوں اس ڈاکیومنٹ کی انک انالیسس کرنے کے لیے. تو ایک سوال اٹھتا ہے کہ بھائی یہ کاغذ جو ہے جو جب ٹرو سرٹیفائڈ کاپی دی گئی تھی تو یہاں سے پاکستان سے باہر بھیجی گئی, اب اس پہ بات کریں گے کہ کس کے تھرو بھیجی گئی, اور جب فورینزک انالیسس کے لیے دی گئی ہے تو وہ جو ڈاکیومنٹ ہے اگر وہ اس کی انالیسس کر ہی نہیں پا رہا ہے تو دی کس چیز کے لیے گئی تھی؟ اب اس کا مطلب ہے کہ ڈاکیومنٹ وہاں سے انالیسس ہو کے واپس آئے گا یہ کہنے کے لیے کہ اس کی انک انالیسس کہیں اور سے کرائی جائے. تو سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں کیوں نہیں ہوئی, اور کیا فائدہ پھر اس کا کیا ہوا کہ اگر ڈاکیومنٹ کی انک انالیسس نہیں ہو سکی, اگر وہ انکیپیبل تھا. اور اس کی اگر دوسری پوائنٹ آپ دیکھیں, یہ عجیب سی بات ہے کہ وہ اپنی ڈکلیریشن میں ریڈلی یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ ساری رپورٹ سول کلیم کے لیے بنائی ہے, جی ہر جانے کے کلیم کے لیے بنائی ہے, سول پروسیجر کے تحت بنائی ہے. کیا آپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ انویسٹیگیشن ٹیم جو ہے کرمنل ہے, اور کیا یہ کرمنل سٹینڈرڈ کے ذریعے بنانی چاہیے اس کے بیسس پہ؟ تو یہ جو چیزیں ہیں اگر دیکھیں, اور ایک چھوٹی سی بات اور اگر اجازت مجھے دیں, جی بالکل, یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہاں سے یہ ڈاکیومنٹ جو تھا ٹرو سرٹیفائڈ کاپی گئی کیسے؟ کیونکہ چین آف کسٹڈی کا جو ایشو ہے سر بہت امپورٹنٹ ہے. یہ یہاں سے جے آئی ٹی نے کسی طریقے سے کسی کے تھرو پہلے سولیسیٹر کو بھیجی, کوئسٹ سولیسیٹرز کو, اور کوئسٹ سولیسیٹر نے امپلوائے کیا ہے فورینزک ایکسپرٹ کو اور اس کو جا کے دیا ہے. اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا ایویڈنس, کرمنل کیس کا ایویڈنس اس طرح تھرڈ پارٹی, کیا یہاں پاکستان میں ایک انویسٹیگیٹنگ آفیسر کسی وکیل کو, اپنے چھوٹے کو یا کسی بندے کو اٹھا کے ڈاکیومنٹ دے سکتا ہے کہ جائیں جا کے اس کی ڈی این اے کرائیں آپ؟ یہ تو چین آف کسٹڈی اور انٹیگریٹی کی بہت امپورٹنٹ بات ہے. اور جو انٹرسٹنگ چیز ہے کہ جس طرح چین آف کسٹڈی جو ہے اس کے اندر ایک سوال اٹھتا ہے اس کا, تو یہ اگر نوٹ کیا جائے تو انہوں نے تو کاغذ کو جو فورینزک نے پھاڑا تھا یہ دکھانے کے لیے کہ دیکھیں جی اس کے اندر ہو سکتا ہے کوئی ٹیمپرنگ ہوئی ہو. تو ایک انسان جس کو جے آئی ٹی نے ڈائریکٹلی امپلائی نہیں کیا, ایک انسان جسے جے آئی ٹی نے ڈائریکٹلی کوئی ایک ایویڈنس نہیں دیا, وہ انسان اس چیز کے اندر چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے اور پھر اینڈ پہ یہ کہتا ہے کہ جی میں جو ہوں کیپیبل نہیں ہوں اس کی ایک انالیسس کرنے کے لیے, مگر کلیبری کی بات میں کر سکتا ہوں. اور ایک چیز لاسٹ پوائنٹ, اس کو جب پہلی رپورٹ اس نے بنائی ریڈلی نے 4 جولائی کو, کیجیے گا کہ وہی ڈاکیومنٹ ہے سوائے اس کی کاپیاں ڈفرنٹ تھیں, اس کے اندر کبھی کلیبری کی بات نہیں کی, ایک بار بھی کلیبری کی بات نہیں کی. مگر جب سیکنڈ ڈاکیومنٹ, سیکنڈ رپورٹ جب دی گئی, ٹرو سرٹیفائڈ کاپی آ گئی, اس میں کوئی تضاد نہیں تھا سگنیچرز کا, تو سڈنلی کلیبری کی بات جو ہے وہ اٹھائی گئی. پہلی دفعہ کیوں نہیں کی گئی؟ کیا بھول گئے تھے؟ تو یہ بہت سارے اس طرح کے تضاد ہیں, اور بھی ڈسکس کریں گے بی وی آئی وغیرہ پہ. زاہد جمیل صاحب میں آپ سچویشن ہے بڑا عجیب سا ہی ہے. زاہد جمیل صاحب میں آپ کے پاس آتا ہوں, اور بھی کچھ سوال ہیں, لیکن اب تک جو آپ نے گفتگو کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ بیرسٹر سیف صاحب جو سوالات اٹھائے ہیں زاہد جمیل صاحب نے, یہ سوالات پہلے ہمارے سامنے نہیں آئے, کیونکہ ہم وہ واٹس ایپ پہ اور جی کس نے تصویر لیک کی تو فلاں کی نیت کیا تھی, ان پہ ہم گفتگو کرتے رہے. دیکھیں جو ایویڈنس جے آئی ٹی رپورٹ میں ڈسکس کیا گیا ہے, انالائز کیا گیا ہے, اور جے آئی ٹی رپورٹ کو اس پر مبنی کیا گیا ہے, اس پہ اس کی بنیاد بناتا ہے, میں سمجھتا ہوں اس کی کریڈیبلٹی بہت زیادہ مشکوک ہے. اور یہ بات میں نے ہمیشہ کی ہے, میں نے یہ بات ٹی وی چینلز پہ بھی کی ہے, اور یہ بات میں نے نجی گفتگو میں بھی میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ کسی کرمنل سٹینڈرڈ پر یہ انویسٹیگیشن جو ہے وہ پورا نہیں اترتی. کرمنل سٹینڈرڈ کے لیے یہ ہے کہ آپ نے ایک خاص پروسیس کے ذریعے جو قانون لے ڈاؤن کرتا ہے, اور پاکستانی لا میں آپ کو قانونی شہادت کا پتہ ہے کہ اس کے سٹینڈرڈ پہ آپ نے ڈاکیومنٹری ایویڈنس یا جو بھی آپ کی اورل ایویڈنس ہے وہ آپ نے اس قانونی شہادت کے اصول معیار کے مطابق پیش کرنی اور طریقہ کار کے مطابق پیش کرنی. یہاں پر کریڈیبلٹی آف ایویڈنس جو ہے وہ بہت زیادہ ڈاؤٹ فل ہے. اس کی وجہ, اور بالکل جیسے زاہد جمیل صاحب نے کی, انہوں نے بہت بہترین انالیسس کیا, اور میں سمجھتا ہوں فورینزک پوائنٹ آف ویو سے بالکل کریکٹ انالیسس بھی ہے. یہ ساری چیزیں جب کسی بھی رپورٹ میں, کسی بھی انکوائری میں, تفتیش میں عدالت کے سامنے لائی جاتی ہیں تو پھر عدالت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ یہ تمام نکات زیر غور لائے اور ان کو قانونی ایک پیڈسٹل پہ, ایک معیار پہ اس کو پرکھ کے پھر فیصلہ کرے کہ اس میں کون سا ایویڈنس جو ہے وہ پروزیکیوشن کنوکشن کرنے کے لیے کافی ہے اور کون سا نہیں ہے. یہاں پر مسئلہ یہ ہو رہا ہے
کہ پاناما کا پورا مقدمہ، یہ جو پوری جو ایشو ہے، یہ بنیادی طور پر میڈیا اور ایک پولیٹیکل گیم بن گئی ہے. اس کے جو قانونی ایسپیکٹس ہیں وہ پس منظر میں چلے گئے ہیں، اور اسی میں ہی میں سمجھتا ہوں کہ انصاف کا خون ہو رہا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ جس شخص کے خلاف یا جس فیملی کے خلاف یہ ہے وہ بالکل معصوم ہے، لیکن ان کو ملزم سے مجرم قرار دینے کے لیے قانون نے اور قانون کے اصول نے جو راستہ متعین کیا ہے اس کو اگر آپ فالو نہیں کریں گے، ان معیارات کو، شہادت کی اور سے جو ثبوت کے جو معیار قانون نے متعین کیے ہیں ان پر آپ پورا اس ایویڈنس کو اس سے گزاریں گے نہیں، اس کو فلٹر نہیں کریں گے، اس کی کریڈیبلٹی کو انشور نہیں کریں گے، تو اس وقت تک اس پر مبنی کوئی بھی فیصلہ ان لوگوں کے خلاف میں سمجھتا ہوں کہ وہ قانون کے اصولوں سے متصادم فیصلہ ہوگا، وہ قانون کے اصولوں کے مطابق نہیں ہوگا. اس کا مطلب ہم ابھی نیت پہ اور فلاں کس کی سازش کر رہا ہے، فلاں کس کے، اس پہ ہم بات نہیں کریں، ہم اسٹرکٹلی جو قانونی جو نکات ہیں اس پہ بات کریں گے. آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، ہم تو وہ قانونی موشگافیاں تو بہت ہیں، اگر ٹیکنیکلٹیز میں آپ چلے جائیں تو شاید اب یہ دو محترم بیرسٹر ہیں، میں تو بیرسٹرز میں پھنس گیا ہوں. میں بھی بیرسٹر نہیں ہوں، اور ان سے ہم بحث بھی نہیں کر سکتے. لیکن ایشو یہی ہے کہ کیا جو ٹیکنیکل ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنے سے وہ حقائق، کچھ حقائق جو سامنے آئے ہیں وہ تبدیل ہو جائیں گے؟ کیا جو وزیر اعظم کی تقریر ہے جو اسمبلی میں انہوں نے کی وہ نلیفائی ہو جائے گی اس سے، جس میں انہوں نے پوری ایک ٹریل بتائی، ایک سیکوینس بتائی کہ کس طرح ہم نے یہ فلیٹ خریدے ہیں، اور کیا اس سے وہ خط جو قطری شہزادے کا ہے وہ نلیفائی ہو جائے گا؟ اس میں ٹیکنیکلی بہت سارے ہوں گے. شاید پاکستان میں 25 سے 30 لاکھ جو عدالتوں میں کیس اس وقت پھنسے ہوئے ہیں، التوا کا شکار ہیں، وہ بھی انہیں ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ سے، ٹیکنیکل پوائنٹس کی وجہ سے ہوں، جس کو آپ پینڈنسی کہتے ہیں. پینڈنسی بھی اسی وجہ سے ماشاءاللہ ان کی بڑی مہارت ہوتی ہے. آپ کیونکہ دیکھیں نا، دونوں طرف وکیل ہی ہوتے ہیں، ایک عمران خان کا بھی وکیل ہے، یا سراج الحق اور نواز شریف صاحب کے بھی وکیل ہیں، اکرم شیخ صاحب بھی تھے، شیخ رشید صاحب خود ہی وکیل بن گئے. وہ کہتے ہیں میں نے وکالت کی ہوئی ہے. تو بنیادی طور پہ ہمیں کچھ چیزیں ہیں بادی نظر میں، اور ان کا تعلق حاکم اعلیٰ سے ہے، اس ملک کے چیف ایگزیکٹو سے ہے، اور ہمیں اس کو صرف اگر قانونی ٹیکنیکلٹیز کی بنیاد پہ ان کو پرکھنا ہو تو پھر تو شاید اس کیس کا فیصلہ نہیں ہوگا. ہمیں ان کے جو اخلاقی ذمہ داری ان پہ جو عائد ہوتی ہے بطور چیف ایگزیکٹو کے، اس آئین کو بھی سامنے رکھتے ہوئے جس کا وہ حلف اٹھا کے ادھر ایوان اقتدار تک پہنچے ہیں، تو اس کی بنیاد پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام بحث جو ہے اب فروئی ہو گئی ہے. ہم اتنا پچھلے 9 مہینے سے ہم میرا 3-4 پروگرام میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، یہی باتیں ہم کر چکے ہیں. تو میں اب ہم بات کرتے ہیں، پھر ہمیں سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ دوسرے کیمپ سے ہیں. لیکن میں بطور ایک پاکستانی شہری کے ہم یہ چاہتے ہیں، میری بڑی خواہش ہے کہ جو آپ رول آف لا جس کو کہتے ہیں، اور انڈسکرمنیٹ یا بلا امتیاز احتساب ہے، چاہے وہ اس میں عمران خان اس کی زد میں آتا ہے، چاہے جنرل مشرف اس کی زد میں آتا ہے، چاہے نواز شریف ہے یا کوئی بھی ہے، ان سب کو اس بات پہ اتفاق کرنا ہوگا کہ ہمیں جو بھی ہم نے ماضی میں کیا ہوا ہے اس کو ہمیں بھلا کے، اس کی معافی مانگ کے ایک نیا آغاز کرنا ہے اس ملک کے لیے. اب دیکھیے، جو جتنے بھی انٹرویوز وغیرہ انہوں نے دیے، چاہے حسین نے دیا، حسن نواز نے، یا بیگم کلثوم صاحبہ نے دیا، وہ تو سب کو پتہ ہے. انہوں نے خود ان میں اعتراف کیا ہوا ہے کہ جی ہاں لندن کے جو فلیٹس ہیں وہ ہمارے. تو اس میں ایسی کیا چیز ہے جس کی ہمیں تلاش جاری ہے، جس کے لیے اس قوم کا؟ بالکل، آپ نے 2 بڑے اہم مسئلوں کی نشاندہی کی ہے. ایک تو آپ نے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ خود ہمارا جو انصاف کا نظام ہے اس میں اصلاحات کی ضرورت ہے، اور دوسرا آپ نے بڑے اچھے طریقے سے کہا کہ قانون اور عدالت کے کٹڑے سے شاید کچھ لوگ بچ جائیں یا ان کو سزا ملے، لیکن اس کے قطع نظر جو عوامی نقطہ نظر ہے اس حوالے سے جو مسائل ہیں وہ اسی طرح سے رہیں گے جب تک آپ عوام کی نظر میں سچے اور
बेहतर हुक्मरान नहीं हैं, तो ये मसाइल रहेंगे। मुझे एक वक्फ़ा लेना है और वक्फ़े के बाद दोबारा हम हाज़िर होते हैं। अवाम में एक बार फिर खुशामदीद। वक्फे से पहले इम्तियाज़ गुल साहब ने जो बात की उस पर बैरिस्टर सैफ साहब कुछ आप कहना चाहते थे? जी, मैं बिल्कुल सिर्फ ये कहना चाहूँगा, इम्तियाज़ गुल साहब ने जो बात की वो अवामी हलकों की एक अमूमी राय है, और मेरे ख़्याल में कोई भी शख्स जो इस मुल्क को पाक और साफ़ देखना चाहता है वो इस बात से इनकार नहीं करेगा कि हमें उन लोगों को जिन पर ये इल्ज़ामात लगाए गए हैं उनको सज़ा देनी चाहिए। लेकिन बात यह है कि अगर सज़ा के अमल को आप एक पॉपुलिस्ट सेंटिमेंट के ज़रिए उसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँ, या आप एक सियासी माहौल की गर्मी की वजह से पहुँचाएँ, तो मेरे ख़्याल में मैं इसमें फिर आपको सिसरो, एक बहुत पुराना कई हज़ार से सैकड़ों साल पहले का एक रोमन पार्लियामेंटेरियन था, उसकी एक स्पीच थी जिसमें उसने कहा था कि इंसाफ और सच शोर शराबे में, सियासी शोर शराबे में गायब हो जाता है, दब जाता है। बात यह है कि मैं ये नहीं कहता कि आप करप्ट लोगों को सज़ा ना दें, लेकिन सज़ा का जो तरीक़ाकार कानून में वज़ा किया गया है उसको आप एडॉप्ट करें। और रूल ऑफ लॉ का उसूल इस बुनियाद पर है कि चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, आपने कानून के उसूलों को वो करते हुए, आपने पासदारी करते हुए आपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है। इसमें मैं एक बात से कहना चाहूँगा कि देखिए, अगर हम सिर्फ इस बात पे कहें कि मियाँ साहब ने स्पीच कर दी गलत, आपने जो है वो हुसैन नवाज ने इंटरव्यू दे दिया, उसमें कंट्रडिक्शन है, कुलसूम नवाज ने ये कह दिया, चौधरी निसार ने ये कह दिया, बिल्कुल ठीक है, आप करें, लेकिन उसका तरीका क्या है? उसका तरीका ये नहीं है कि मैं टीवी पे तकरीर दे के कहूँ कि जी मियाँ साहब यहाँ ये कह रहे हैं, वहाँ ये कह रहे हैं, इसलिए सजावार हो गए। नहीं, उसके लिए अदालत है। आप मियाँ साहब की उस तकरीर को भी वहाँ चलवाएं, मियाँ साहब को भी बुलाएं कि आएँ, उसको डिफेंड करें, उसके वकील भी डिफेंड करें, उनके मुखालिफत भी आए, मियाँ साहब पे जरा हो कि आपकी ये स्टेटमेंट एक वक्त में ये आ रही है, दूसरी तरफ ये आ रही है, और फिर अदालती फैसला आए, उसके बाद मियाँ साहब को आप चौक में लटका दें, बिल्कुल सारी कौम आपके साथ खड़ी होगी। लेकिन आखिरी मैं जुमला बात खत्म करता हूँ कि देखें, यही कुछ अर्सा पहले आपने देखा सोशल मीडिया पर एक कुछ लोगों ने कोई चीज़ डाली और मशाल खान के साथ क्या हुआ? क्या वो पब्लिक जस्टिस नहीं था? हर लड़का जो मशाल को मार रहा था वो यकीनी तौर पर इस बात पे कन्विंस था कि इसने तौहीन रिसालत की है, इसने इस्लाम के शान में गुस्ताखी की है, मार दिया। बाद में पता चला कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं तो था। इसलिए कानून का चाहे हमें अच्छा लगे या बुरा लगे, चाहे इंतजार हमें बहुत अजियत दे रहा हो, लेकिन आपने उस प्रोसेस को फॉलो करना है ताकि मंतकी लॉजिकल कंक्लूजन तक बात पहुंचे, बीच में ना रहे और वो शख्स जो कि इंसाफ के कटहरे में जिसको खड़ा किया जा रहा है वो मुजरिम की बजाय मजलूम बन के वहां से ना निकले। सही। जाहिर जमील साहब, अभी बैरिस्टर सैफ जो बात कर रहे हैं कानून पर अमल करने की, जो लॉ ऑफ द लैंड है, जो इस ज़मीन का, इस मुल्क का जो कानून है, तो उस हवाले से अभी जब आप लंदन की जो तफ्तीश है, जो फोरेंसिक्स है, उसका जो जिक्र कर रहे थे, तो उसमें क्या गड़बड़ क्या है? मुत्तहिदा अरब इमारात में हमने जो कुछ किया उसमें क्या था जो हमने बरतानिया में नहीं किया? और आपकी नज़र में जिस तरह से JIT ने एक कंपनी को हायर किया, क्वेस्ट, और उन्होंने फिर एक और फोरेंसिक जो लैब थी उनको हायर किया, और जो चेन ऑफ कस्टडी की जो आप बात कर रहे हैं, जो एविडेंस की जो लीगल एडमिसिबिलिटी की जो बात है, वो क्यों अहम है? और इस हवाले से जो हमारे पास दस्तावेज़ात जिस तरीके से भी तस्दीक होकर पहुँचे हैं और जो अदालत उस्मा में पहुँचे हैं, उनकी अहमियत है नहीं है, ये ज़रा बता दीजिए। शुक्रिया सोलंकी साहब। देखें, जो इंटरनेशनल म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के थ्रू प्रोसेस आता है ना, उसकी जो भी क्रिमिनल केस के अंदर बाहर से कोई एविडेंस आता है, वो सिवाय म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के प्रोसेस के थ्रू एविडेंस नहीं बन सकता, उसको आप अपनी इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन का हिस्सा नहीं बना सकते। और ये पाकिस्तान की बात नहीं है, पूरी दुनिया में एज एन इंटरनेशनल एक्सपर्ट आई वर्क फॉर द कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम, हम जाके यही ट्रेनिंग देते हैं। और सारी मुल्क, हर मुल्क में ये वाज़े ये उसूल है कि रूल ऑफ लॉ की प्रोसेस है कि अगर आपने किसी क्रिमिनल केस में बाहर से कुछ लेके आना है तो उसको म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के थ्रू लेके आएंगे। और बात ये है कि JIT ने UAE में तो यही किया, अमारात में तो यही हुआ, नोटरी पब्लिक को कांटेक्ट करवाया थ्रू गवर्नमेंट के चेक करें कि डॉक्यूमेंट नोटरी पब्लिक ने रजिस्टर की, नोटराइज या नहीं किया।
کوئی وہاں سولیسیٹر اپوائنٹ نہیں ہوا, گورنمنٹ کے تھرو پروسیس ہوا ہے. مگر جب آپ برطانیہ کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں نوٹری پبلک جو جس ڈاکیومنٹ کے بارے میں اور یہ میں ایک تھوڑی سی اگر بات کر دوں کہ یہ بڑا سیریس کیس ہے, یہاں ایک ڈاکیومنٹ کو لے کے اس کی ایسی فورینزک رپورٹ نکالی گئی ہے جس میں اب سب لوگ جو ہیں بدنام کر رہے ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان کو اور ان کے جو پوری فیملی کو کہ یہ جال باز ہیں, یہ بیسکلی فورجری کرتے ہیں. تو یہ بڑا کوئی مذاق نہیں ہے, سیریس معاملہ ہے. اس فورینزک رپورٹ کو اگر دیکھا جائے تو وہاں تو وہ میوچل لیگل اسسٹنس کے تھرو کسی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ نے تو نہیں کی, وہاں اس ڈاکیومنٹ کا ایک نوٹری تھا, اس نوٹری سے کیوں نہیں کانٹیکٹ کیا؟ اگر آپ دبئی میں کر سکتے تھے تو آپ نے برطانیہ میں کیوں نہیں کیا؟ اگر وہاں آپ کا اشارہ یہ جو مائیکل رابرٹ لنڈلی کی طرف ہے, اور جو چین آف کسٹڈی کی بات آپ نے کی ہے, جی مائیکل رابرٹ لنڈلی ایک نوٹری ہے. اگر آپ سمپلی اس سے جا کے سٹیٹمنٹ لے لیں کہ جناب یہ بتائیے کہ کیا یہ ڈاکیومنٹ آپ کے سامنے جو تھا سائن ہوا تھا یا نہیں, تو دیٹ از دی اینڈ آف دا میٹر. اگر آپ اس سے بلیو نہیں کرتے تو فورینزک پہ بات پہ آباد میں آتے ہیں, مگر جو پہلی چیز کرنی چاہیے تھی وہ کیوں نہیں ہوئی, یہ ایک سوال اٹھتا ہے. اور جتنا کچھ برطانیہ سے مواد آیا ہے وہ لیگل کیسے ہو سکتا ہے اگر وہ میوچل لیگل اسسٹنس کے تھرو نہیں آئے؟ اب یہ ہم نے والیوم 10 نہیں دیکھا, ہو سکتا ہے اس میں موجود ہو, مگر ایٹ لیسٹ جو ہمارے سامنے چیزیں مواد پڑی ہے وہ تو اس میں کنونسنگ نہیں ہے. اور جو چین آف کسٹڈی کی بات آپ نے کی, میں اس پہ تھوڑا غور کرنا چاہوں گا. چین آف کسٹڈی سب سے امپورٹنٹ پاکستانی قانون کے تحت ایشو ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایویڈنس آ گیا, اور اس سچویشن میں ٹرو سرٹیفائڈ کاپیز جو شریف خاندان نے پرووائڈ کی تھیں وہ بیسکلی ایویڈنس تھیں, کیس پراپرٹی ہے. کوئی پولیس والا, کوئی انویسٹیگیٹنگ آفیسر, کوئی جی آئی ٹی کا ممبر اٹھا کے تھرڈ پارٹی کو ایسے نہیں دے سکتا کہ یار تم ایسا کرو, تم یہ ادھر آ کے دلوا دینا یا آپ جا کے اس جو ہے ڈپازٹ کر دیں. یہ پاسبل نہیں ہے. آپ کو خود ایز انویسٹیگیٹنگ آفیسر یا آتھورائز پرسن جا کے آپ کو فورینزک کو دینا پڑتا ہے, ورنہ ڈی این اے سیمپل تو تیسری چوتھے بندوں کے تھرو دے دیے جائیں. تو اب جب وہ ایویڈنس جو ہے فرسٹ آف آل تو ایک سولیسیٹر فرم کو دیا گیا, یہ بڑی تعجب کی بات ہے. اس کے بعد اس سولیسیٹر فرم نے انگیج کیا فورینزک ایکسپرٹ جو کرمنل لا کی اس نے کوئی فورینزک نہیں کی, اس نے پھر اس ڈاکیومنٹ کو لے کے انالیسس اس کی اور کہا کہ جی اس کی انک جو ہے انالیسس میں کر ہی نہیں سکتا, میری قابلیت نہیں ہے, اور میں سول لا کی کلیم کی بیسس پہ اس کو کر رہا ہوں. تو سوال اٹھتا یہ ہے کہ نمبر ایک آپ نے کیا کیوں, پھر اس کو فائدہ کیا ہوا, اور دوسری بات یہ اٹھتی ہے کہ چین آف کسٹڈی اس ڈاکیومنٹ کا, اس کی انٹیگریٹی, اس کی چین آف کسٹڈی, تو اب ایک اس پہ تو سوالیہ نشان اٹھ چکا ہے نا. اب کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ نہیں یہ ڈاکیومنٹ ایسا تھا یا ویسا تھا, ہم نے آپ کو کچھ اور دیا تھا. ایک تو یہ بات آ گئی. دوسری چیز میں آپ سے بیان کرنا چاہوں گا کہ ایک بات بریک سے پہلے کی گئی کہ دیکھیں جو, اور میں بیرسٹر صاحب سے بالکل اگری کرتا ہوں, دیکھیں جیسے مشال خان کا کیس ہے, اسی طرح یہاں کہہ دینا کہ یہ کلیبری جو تھی غلط تھی, فورجری تھی, یہ سب کچھ, اور پروو نہ کرنا اور کہنا کہ اب آپ گھر چلے جائیں, دس از ناٹ فیئر. کیونکہ کیا یہ ایکسپیکٹ کرنا کسی انویسٹیگیشن سے کہ اگر کسی ڈاکیومنٹ کا نوٹری ہے تو اس کے پاس آپ جائیں گے؟ مجھے آپ یہ بتا دیں, جائیں گے تو خود جائیں گے. اس سے ایکسپیکٹ کرنا کہ فورینزک, جی مجھے آپ یہ بتا دیں کہ یہ جو لیب والے ہیں جنہوں نے فورینزک انالیسز کی ہے, جو کویسٹ والے ہیں جن کو یہ آؤٹ سورس کیا گیا یہ معاملہ, کیا ان کو جب بھی یہ کیس چلے, چاہے سپریم کورٹ میں چلے یا کسی ٹرائل کورٹ میں چلے, ان کو بلایا جا سکتا ہے, ان کو کراس ایگزامن کیا جا سکتا ہے؟ ان کو کرنا چاہیے. اگر وہ نہیں آتے تو پروسیکیوشن کا کیس ویک ہو جائے گا. بھائی اگر میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, پاکستان کے سی آر پی سی میں سیرولوجسٹ اور کیبلک ایگزامنر واحد اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جن کو آ کے اپنی ایویڈنس نہیں دینی ہوتی ہے, مگر اگر آبجیکشن ریز کی جائے تو ان کو کراس ایگزامن کے لیے بلانا پڑتا ہے. تو اگر یہ رپورٹ جو ہے یہاں ایز ایویڈنس پیش کی جا رہی ہے تو ان کو پاکستان آنا پڑے گا, ان کو کراس ایگزامن کرنا پڑے گا. اور جو سب سے انٹرسٹنگ چیز جو مجھے نظر آئی ہے رپورٹ میں, صرف 2 رپورٹیں ہیں. پہلی رپورٹ جب ڈاکیومنٹ دیکھا گیا اس میں انہوں نے کلیبری کی بات بالکل کبھی نہیں کی. جب اس ڈاکیومنٹ کے تضاد, سیکنڈ ڈاکیومنٹ جب آ گیا تو تضاد ختم ہو گیا, اب مل نہیں رہا تھا, کچھ نظر نہیں آ رہا تھا, اس کے اوپر پھر یہ کہا گیا کہ بھائی اس میں کلیبری آ گئی. تو کیا پہلے آپ کو یہ سوچ, اچھا زاہد جمیل صاحب, میں ایک آپ کمپیٹنٹ ہیں جب پہلی بار ڈاکیومنٹ دیکھ رہے ہیں, ایک آخری بات جو میرے سامنے آئی, میں مختصراً آپ سے پوچھوں گا, اس کے بعد میں نے بیرسٹر سیف صاحب اور امتیاز گل کے پاس جانا ہے. یہ والیوم 4 انیکشر جی, اس میں ایک فٹ نوٹ ہے 234 صفحے پہ, جو ابھی ہم آپ کو اسکرین پہ بھی دکھائیں گے. اس کے نیچے کویسٹ والوں کا ایک نوٹ ہے, وہ کہتے ہیں given the analysis advanced in the JIT report, it is reasonable to assume
These firms also acted for Sharif's or their companies with regard to Mayfair Apartments. جو اس میں میری توجہ کا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ given the analysis advanced in the JIT report, یہ کوسٹ کہتا ہے، تو کوسٹ والوں کے پاس یہ JIT رپورٹ کیسے آ گئے؟ جی سر، یہ بڑا انٹرسٹنگ نقطہ آپ نے اٹھایا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوسٹ کو JIT کی رپورٹ پہلے سے موجود ان کو مل گئی تھی. اب یہ ایک سوالیہ نشان ہے، اس پہ میں زیادہ کچھ نہ کہنا چاہوں گا، مگر ہاں یہ بہت انٹرسٹنگ سوالیہ نشان ہے کہ اگر JIT خود بیٹھ کے رپورٹ بنا رہی ہے تو کیا اس نے کسی اور تھرڈ پارٹی سے پہلے شیئر کیا اور کہا کہ ہماری رپورٹ کے تحت آپ انالیسس جو ہیں اب اپنا ڈاکیومنٹ بنائیں؟ سیف صاحب بالکل، یہ بہت ویلڈ نقطہ ہے، اور میرے خیال میں پروزیکیوشن کا سارا کیس اسی ایک نقطے کے اٹھانے سے جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیں کہ آپ کیسے اسیوم کر رہے ہیں، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ JIT رپورٹ کا جو کچھ دیا گیا ہے ایگزیکٹ ورڈز یہ ہے. ہاں، تو دس از یا تو کوسٹ والوں کو بلا کر پوچھیں کہ کیا مطلب تھا. اب بلا کے ان کو پوچھے گا کون؟ اصل یہی پوائنٹ ہے جو زاہد جمیل صاحب نے اٹھایا کہ اس کے لیے آپ کو پھر ٹرائل کروانا ضروری ہے کہ وہ ٹرائل میں عدالت میں آ کے آن اوتھ سٹیٹمنٹ دے کہ میں نے یہ بات اس نقطہ نظر سے کی تھی، اور اس کو کراس ایگزامن بھی کیا جائے. اور اگر اس کے بعد بات ثابت ہوتی ہے تو اس کی بنیاد پہ عدالت فیصلہ کرے، ورنہ نہ، مطلب اس کو ورنہ ایکویٹ کر دے. دیکھیں یہی وہ اصول ہیں، یہی وہ بات ہے کہ جس کے لیے قانون بنایا گیا ہے. اور یہ چھوٹی چھوٹی قانونی موشگافیاں کوئی ارریلیونٹ نہیں ہوتی، یہ اس لیے ہوتی ہیں کہ آپ اپنا کیس بیانڈ اے ریزنیبل ڈاؤٹ اسٹیبلش کریں. نہیں کریں گے تو پھر آپ کسی کو فوجداری سزا نہیں دے سکتے. اور دوسری بات، امتیاز گل صاحب کی آخری بات پہ جو انہوں نے اپنے کمنٹس میں کی تھی، میں ایک کمنٹ اور انہوں نے کہا نا کہ پھر اس ملک کے عوام چاہتے ہیں، تو عوام کا مینڈیٹ فورم جسٹس کرنے کا تو الیکٹورل باکس ہے نا. آپ پھر نہ دیں ان لوگوں کو ووٹ، کیوں آپ دیتے ہیں؟ ایسے لوگوں کو ریجیکٹ کریں، الیکشن میں 2018 میں آ رہے ہیں ان کو ریجیکٹ کر دیں اسی بنیاد پہ کہ آپ کے خلاف جو ہے کیس عوام کی عدالت میں ثابت ہو چکا ہے. لیکن مجبوری یہ ہے امتیاز گل صاحب کہ عوام کی عدالت میں صرف ارب پتی ہی جا سکتے ہیں. کروڑا عوام جو ہے اس جمہوریت کی حلقوں میں ووٹ خریدے جاتے ہیں، ان بلاک خریدے جاتے ہیں. اتنی آسانی سے یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اور آپ کسی الیکشن کے نتیجے پہ اس طرح سے اثر انداز ہو جائیں. مجھے ابھی یہ سب تمام بات چیت سن کے یہ احساس ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے سپریم کورٹ اپنا فیصلہ دے چکی ہے اور اس کے ہم اس کی نیٹی کیونکہ معلومات پبلک ڈومین میں ہے تو ہم اس پہ بات کریں، ہم فیصلہ نہیں دے رہے. ہاں، اس میں دیکھیے ابھی سپریم کورٹ کو بالکل قانون کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے. اب ہم تو انہیں یہ مشورہ نہیں دے سکتے، جج بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. درست. زاہد صاحب نے جو بات کیا، سیف صاحب نے، اور ہم اس فیصلے کو ماننے کے پابند ہیں. وہ اس سے قطع نظر اس سے یہ لگ رہا ہے کہ جیسے سپریم کورٹ فیصلہ دے چکی ہے. ابھی سپریم کورٹ جب ٹرائل کورٹ کرمنل آفینس کے فوجداری کے تحت مقدمہ اگر انہوں نے کہا ہے کہ JIT کی رپورٹ کو ہم ماننے کے پابند نہیں ہیں. جی کہہ دیا ہے. تو جب وہ جا رہے ہیں تو پھر ہم ان تمام جھمیلوں میں کیوں پڑ رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے یہ موقع ہمیں سپریم کورٹ نے دیا ہے یہ اور ان کا شکریہ. اس میں جو اعتراضات ہم اٹھا رہے ہیں، یہ اعتراضات جتنے بھی ہیں یہ تو جب ٹرائل کورٹ میں ہوں گے، جب نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو یا جہاں بھی کیس جائے گا. اور اب یہ طے ہونا ہے کہ کس جرم کا یا کس الزام کا فیصلہ انہوں نے کروانا ہے اکاؤنٹیبلٹی بیورو سے، اور کس الزام کا یا کس جرم کا جو فیصلہ ہے عدالت نے خود کرنا ہے. میرا خیال ہے ہمیں تھوڑا سا احتیاط سے انتظار کرنا چاہیے. خود ہمیں ان ججوں کا کردار نہیں ادا کرنا چاہیے. اسی کے ساتھ ہمارے آج کا وقت ختم ہونے کو آیا. مرتضیٰ سولنگی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.